بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب بدء الخلق، مخلوق کی پیدائش کا بیان۔ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی پھر دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اس پر اور بھی آسان ہے۔ ربیع بن خثیم اور حسن بصری کہتے ہیں کہ یوں تو دونوں یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہے، لیکن ایک کو یعنی پیدائش کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو زیادہ آسان ظاہر کرنے کے اعتبار سے کہا ہینن اور حینن۔ جیسے بولتے ہیں لینن لینن، میتن میتن، دیقن دیقن، یعنی اس میں یہ مشدد بھی ہے اور مخفف بھی ہے، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ حینن آسان، لینن نرم، میتن مردہ، زیقن یا زیقن تنگ۔ اور سورہ قاف میں جو لفظ افعینہ آیا ہے اس کے معنی ہے کہ کیا ہمیں پہلی بار پیدا کرنے نے عاجز کر دیا تھا؟ جب اس اللہ نے تم کو پیدا کر دیا تھا اور تمہارے مادے کو پیدا کیا، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد لغوب کے معنی تھکن کے ہیں، اور سورہ نوح میں فرمایا اطوارا، اس کے معنی یہ ہیں کہ مختلف صورتوں میں تمہیں پیدا کیا، کبھی نطفہ ایسے خون کی پھٹکی، پھر گوشت پھر ہڈی پوست۔ عرب لوگ بولا کرتے ہیں عادا طورہ، یعنی فلاں اپنے مرتبہ سے بڑھ گیا۔ یہاں اطوار کے معنی رتبے کے ہیں۔ حدیث نمبر 3190۔ عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجیے۔ اس پر رسول اکرم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا اے یمن والو، بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب تم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ عمران کہتے ہیں کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا۔ نبی اکرم نے بنو تمیم کو اسلام لانے کی وجہ سے آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی تھی۔ بنو تمیم کے لوگوں نے اپنی کم عقلی سے یہ سمجھا کہ آپ دنیا کا مال و دولت دینے والے ہیں۔ ان کی اس سوچ سے آپ کو دکھ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے والا اقرا بن حابس نامی ایک بدو تھا یا جنگلی آدمی تھا۔ حدیث نمبر 3191۔ تو یہاں جو پہلے حدیث گزری ہے اس میں عرش وغیرہ کا تذکرہ ہے، یہی محل شاہد ہے۔ حدیث نمبر 3191۔ عمران بن حسین روایت کرتے ہیں
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے 2 بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو اے یمن والو۔ بنو تمیم والوں نے تو قبولہ نہیں۔ وہ بولے، یا رسول اللہ، خوشخبری ہم نے قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ کی قسم، میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور نبی اکرم کی حدیث سن لی ہوتی۔ حدیث نمبر 3192۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں بتایا، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا سب چیزیں حادث اور مخلوق ہیں۔ عرش، فرش، آسمان و زمین، سب میں اتنی بات ہے کہ عرش اس کا اور سب چیزوں سے پہلے وجود رکھتا تھا، مگر حادث اور مخلوق وہ بھی ہے، حادث ہو جائے گی یعنی فنا ہو جائے گی۔ غرض اس حدیث سے حکماء کا مذہب باطل ہوا جو اللہ کے سوا مادے اور ادراک یعنی عقل اور آسمان اور زمین سب چیزوں کو قدیم مانتے ہیں، اور ان صوفیہ کا بھی رد ہوا جو روح انسانی کو مخلوق نہیں کہتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر زمین و آسمان وغیرہ وجود میں آئے۔ حدیث نمبر 3193۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا، اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ موت کے بعد اخروی زندگی کا تصور وہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام کا اتفاق ہے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن، حتیٰ کہ اس ملک ہندوستان کی مذہبی کتب میں بھی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور موجود ہے۔ اس کے باوجود کفار نے ہمیشہ اس عقیدے کی تکذیب کی اور اسے ناممکن قرار دیا ہے۔
اور اس پر بہت سے استحالات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ استحالات یعنی یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، جو سب باطل محض اور توہمات فاسدہ ہیں۔ اس حدیث میں اس عقیدہ پر وضاحت کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی کا انکار کرنا اللہ کو جھٹلانا ہے۔ جس اللہ نے انسان کو پہلا وجود عطا کیا، اس کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی باطل عقیدہ عیسائیوں کا ہے، جو اللہ کے لیے ابنیت ثابت کرتے ہیں۔ ابنیت یعنی اللہ کے بیٹا ہے، حالانکہ شان باری تعالیٰ کے اوپر بہت ہی بیہودہ الزام ہے۔ وہ اللہ ایسے الزامات سے مبرہ ہے، اور ایسی بیہودہ بات منہ سے نکالنا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا جھوٹ ہے، جو سراسر غلط، بعید از عقل و بیہودگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث نمبر 3194 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس حدیث سے بھی ابتدائے خلق پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ صفات الہی کے لیے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کی حقیقت اللہ کے حوالے کرنا اور ظاہر پر بلا چوں چرا ایمان لانا، یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ طیبی نے کہا کہ رحمت کے غالب ہونے میں اشارہ ہے کہ رحمت کے مستحقین بھی تعداد کے لحاظ سے غضب کے مستحقین پر غالب رہیں گے۔ رحمت ایسے لوگوں پر بھی ہوگی جن سے نیکیوں کا صدور ہی نہیں ہوا، برخلاف اس کے کہ غضب انہی لوگوں پر ہوگا جن سے گناہوں کا صدور ثابت ہوگا۔ باب ما جاء فی سبع اراضین، 7 زمینوں کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان اور آسمان ہی کی طرح 7 زمینیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے درمیان اترتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ اور سورہ طور میں والسقف المرفوع سے مراد آسمان، اور سورہ والنازعات میں رفع سمکہا سے سمکہا ہے، سمک کے معنی بنا عمارت کے ہیں، اور سورہ الذاریات میں جو حبک کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی برابر ہونا یعنی ہموار اور خوبصورت ہونا، اور سورہ اذا السماء انشقت میں جو لفظ اذنت ہے، اس کا معنی سن لیا اور مان لیا، اور لفظ القت کا معنی جتنے مردے اس میں تھے ان کو نکال کر باہر ڈال دیا، خالی ہو گئی یعنی قبر خالی ہو گئی۔ اور سورہ والشمس میں جو لفظ طہاہا ہے، اس کے معنی بچھایا، اور سورہ والنازعات میں جو بھی ساحرہ کا لفظ ہے، اس کے معنی روئے زمین کے ہیں، وہیں جاندار رہتے سوتے اور جاگتے ہیں، جن کے لیے زمین گویا ایک بچھونا ہے جو اللہ پاک نے خود بچھا دیا ہے، جس کے بارے میں یہ ارشاد بھی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، اور قیامت کے دن قبروں سے تم کو نکال کر
میدان قیامت میں حاصل کریں گے۔ نص قرآنی سے 7 آسمانوں اور انہی کی طرح 7 زمینوں کا وجود ثابت ہوا۔ پس جو ان کا انکار کرے، اس لیے جو ان کا منکر ہو وہ گویا قرآن ہی کا انکار کر رہا ہے۔ اب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بے حد کھوج میں لگنا انسانی حدود و اختیارات سے آگے تجاوز کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 3195 ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، ان کا اور ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے اور ان سے واقعہ کی پوری تفصیل بیان کی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، ابو سلمہ، کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنا دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3196 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ ان احادیث سے 7 زمینوں کا ثبوت حاصل ہوا، جس سے ظاہر ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آسمانوں اور زمینوں کا ساتھ ساتھ ہونا ایک اٹل حقیقت ہے۔ حدیث نمبر 3197 ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ گردش کرتے کرتے اپنی اسی اصلی شکل پر آ گیا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پے ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یکے بعد دیگرے آتے ہیں ایک ساتھ، اور چوتھا مصر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ عربوں کی یہ بھی ایک جہالت تھی کہ وہ کبھی محرم کو سفر کر دیتے، کہیں اپنے اغراض فاسدہ کے تحت ذوالحجہ کو محرم بنا دیتے۔ غرض کچھ عجیب خبط مچا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صحیح مہینہ بتلا دیا۔ زمانہ کے گھوم آنے سے یہی مطلب ہے کہ جو اصل مہینہ اس دن سے شروع ہوا تھا جس دن اس نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے، اسی حساب سے اب صحیح مہینہ قائم ہو گیا۔ اس سے قمری مہینوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، جن سے ماہ و سال کا حساب عین فطرت کے مطابق ہے، جس کا دن شام کو ختم ہوتا اور صبح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مہینہ کبھی 30 دن کا اور کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ اس کا حساب ہر ملک میں رؤیت ہلال پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 3198 سعید بن زید بن عمرو بن نفیل یہ روایت کرتے ہیں کہ عروہ بنت ابی اوست سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، جس کے متعلق عروہ کہتی تھیں کہ سعید نے میری زمین چھین لی۔ یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلہ کے لیے گیا، جو مدینہ کا حاکم تھا۔ سعید نے کہا، بھلا کیا میں ان کا حق دبا لوں گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق
اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب فی النجوم، ستاروں کا بیان۔ قتادہ نے کہا کہ ہم نے زینت دی، قتادہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کہ ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو تاروں کے چراغوں سے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 فائدوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہیں آسمان کی زینت بنایا، شیاطین پر مارنے کے لیے بنایا، اور رات کی اندھیریوں میں انہیں صحیح راستہ پر چلتے رہنے کے لیے نشانات قرار دیا۔ اس لیے جس شخص نے ان کے سوا دوسری باتیں کہیں اس نے غلطی کی، اپنا حصہ تباہ کیا، اپنا وقت ضائع کیا یا اپنا ایمان کھویا۔ اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس کو اس نے معلوم کرنا چاہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف میں لفظ متغیرہ ہے، اس کے معنی بدلا ہوا۔ حشیمن کے معنی مویشیوں کا چارہ، یہ لفظ سورہ عبس میں ہے، اور سورہ رحمان میں لفظ انعام یہ مخلوق کے معنی میں ہے، اور لفظ برزخ پردہ ہے۔ اور مجاہد تابعی نے کہا کہ لفظ الفافہ یہ ملتفہ کے معنی میں ہے، اس کے معنی گہرے لپٹے ہوئے۔ الغلب بھی الملتفہ اور لفظ فراشن مہادن کے معنی میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، مستقر بھی مہادن کے معنی میں ہے۔ اور سورہ اعراف میں جو لفظ نقدہ ہے اس کا معنی تھوڑا ہے۔ حضرت قتادہ کے قول کو عبد بن حمید نے موصولاً روایت کیا ہے۔ اس سے ستارہ شناسوں کا رد ہوا جو گمان کرتے ہیں کہ ستاروں سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے۔ سچ فرمایا کہ کذب المنجمون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم نجومی جھوٹے ہیں جو ستاروں کو جملہ تاثیرات کا مالک بتاتے ہیں۔ باب صفت الشمس والقمر، سورہ رحمان کی آیت کی تفسیر کہ سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں۔ مجاہد نے کہا چکی کی طرح گھومتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا کہ حساب سے مقررہ منزلوں میں پھرتے ہیں، زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ لفظ حسبان حساب کی جمع ہے، جیسے لفظ شہاب کی جمع شہبان ہے۔ اور سورہ والشمس میں جو لفظ ضحیٰ آیا ہے، ضحیٰ روشنی کو کہتے ہیں، اور سورہ یاسین میں جو یہ آیا ہے کہ سورج چاند کو نہیں پا سکتا، یعنی ایک کی روشنی دوسرے کو مات نہیں کر سکتی، نہ ان کو یہ بات سزاوار ہے۔ اور اسی صورت میں جو الفاظ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ہیں، ان کا مطلب یہ کہ دن اور رات ہر ایک دوسرے کے طالب ہو کر لپکے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی صورت میں لفظ نسلخ کا یہ معنی ہے کہ دن کو رات سے اور رات کو دن سے ہم نکال لیتے ہیں۔ اور سورہ حاقہ میں جو واہیہ لفظ ہے، وہا کے معنی پھٹ جانا۔ اور اسی صورت میں جو یہ ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، یعنی فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے جب تک وہ پھٹے گا نہیں، جیسے کہتے ہیں وہ کنویں کے کنارے پر ہے۔ اور سورہ والنازعات میں جو لفظ اغتشا اور سورہ انعام میں لفظ جنہ ہے، ان کے معنی اندھیری کے ہیں، یعنی اندھیاری کی اور اندھیاری ہوئی، تاریکی کے معنی میں۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ سورہ اذا الشمس میں کورت کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے جب لپیٹ کر تاریک کر دیا جائے گا۔
اور سورہ انشقت میں جو وما وسق کا لفظ ہے اس کے معنی جو اکٹھا کرے، اسی صورت میں اتسق کا معنی سیدھا ہوا۔ اور سورہ فرقان میں جو بروجن کا لفظ ہے، بروجن سورج اور چاند کی منزلوں کو کہتے ہیں۔ اور سورہ فاطر میں جو حرور کا لفظ ہے اس کے معنی دھوپ کی گرمی کے ہیں۔ اور ابن عباس نے کہا حرور رات کی گرمی اور سموم دن کی گرمی کو کہتے ہیں۔ اور سورہ فاطر میں جو یولجو کا لفظ ہے اس کے معنی لپیٹتا ہے، اندر داخل کرتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں جو ولیجہ کا لفظ ہے اس کے معنی اندر گھسا ہوا یعنی رازدار دوست ہے۔ حدیث نمبر 3199 متفق علیہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث میں منکرین حدیث نے کئی اشکال پیدا کیے ہیں۔ ایک یہ کہ سورج زمین کے نیچے جاتا ہے نہ عرش کے نیچے، اور دوسری روایت میں یہ مضمون موجود ہے تغرب فی عین حامیہ۔ دوسرے یہ کہ زمین اور آسمان گول کرے ہیں یا گول کرے ہیں، تو سورج ہر وقت عرش کے نیچے ہے، پھر خاص غروب کے وقت جانا کیا معنی؟ تیسرے سورج ایک بے روح اور بے عقل جسم ہے، اس کا سجدہ کرنا اور اس کو اجازت ہونے کا کیا معنی؟ چوتھے اکثر حکیموں نے مشاہدہ سے معلوم کیا ہے کہ زمین متحرک اور سورج ساکن ہے، تو سورج کے چلنے کے کیا معنی؟ پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ زمین کروی ہوئی تو ہر طرح سے عرش کے نیچے ہوئے، اس لیے غروب کے وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج زمین کے نیچے گیا اور عرش کے نیچے گیا۔ یہ پہلے اشکال کا جواب ہے۔ دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہر نقطے اور ہر مقام پر سورج عرش کے نیچے ہے اور وہ ہر وقت اپنے مالک کے لیے سجدہ کر رہا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن چونکہ ہر ملک والوں کا مغرب اور مشرق مختلف ہے اس لیے طلوع اور غروب کے وقت کو خاص کیا۔ تیسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ سورج بے جان اور بے عقل ہے؟ بہت سی آیات و حدیث سے سورج اور چاند اور زمین اور آسمان سب کا اپنے اپنے درجہ میں صاحب روح ہونا ثابت ہے۔ چوتھے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بہت سے حکیم اس امر کے بھی قائل ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس بارے میں طرفین کے دلائل متعارض ہیں، اور ظاہر قرآن و حدیث سے تو سورج اور چاند اور تاروں ہی کی حرکت نکلتی ہے۔ مختصر از وحیدی آیت مبارکہ والشمس تجری لمستقر لها کہتے ہیں اس میں مستقر سے مراد بقائے عالم کا انقطاع ہے۔ حدیث نمبر 3200
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک و بے نور ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 3201 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 3202 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ جملہ انقلابات قدرت الہی کے تحت ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ایسے مواقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور نماز پڑھنا ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 3203 ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہ جس دن سورج گرہن لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرات کرتے رہے، پھر آپ نے رکوع کیا، ایک بہت لمبا رکوع، پھر سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس قیام میں بھی لمبی قرات کی، اگرچہ پہلی قرات سے کم تھی، اور پھر رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، اگرچہ پہلے رکوع سے یہ کم تھا۔ اس کے بعد سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ، دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اب آپ نے صحابہ کو خطاب فرمایا، سورج اور چاند کے متعلق بتایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپک جاؤ۔ آج چاند اور سورج کے گرہن کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ بھی شان قدرت ہی کے مظاہر ہیں، لہٰذا حدیث صحیح اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3204 ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ ان جملہ احادیث میں کسی نہ کسی طرح چاند اور سورج کا ذکر آیا ہے، اس لیے ان کو یہاں نقل کیا گیا۔ ان کے بارے میں جو کچھ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا اس سے آگے بڑھ کر بولنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کے حالات نے چاند اور سورج کے وجود کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند سورج کو سجدہ نہ کرو، یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، سجدہ کرنے کے قابل صرف اللہ ہے جس نے ان سب کو وجود بخشا ہے۔ چاند میں جانے کے دعوے داروں نے جو کچھ بتلایا ہے اس سے بھی قرآن پاک کی تصدیق ہوتی ہے کہ چاند بھی دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے، وہ کوئی دیوی دیوتا یا ما فوق الفطرت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ باب ما جاء فی قولہ تعالی وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان وہی
اللہ ہے جو اپنی رحمت، رحمت سے مراد یہاں بارش ہے، جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قاصفاً کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی سخت ہوا جو ہر چیز کو رونٹ ڈالے۔ سورہ حج میں جو لفظ لواقع ہے اس کے معنی ملاقع جو ملقحہ کی جمع ہے، حاملہ کرنے والی۔ سورہ بقرہ میں جو اعصار کا لفظ ہے تو اعصار بگولے کو کہتے ہیں جو زمین سے آسمان تک ایک ستون کی طرح ہے، اس میں آگ ہو۔ سورہ آل عمران میں جو سرن کا لفظ ہے اس کے معنی پالا، سردی۔ نشورن کے معنی جدا جدا اور الگ الگ کے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ لواقع لاقحہ کی جمع یعنی وہ ہوائیں جو پانی کو اٹھائے چلتی ہیں۔ آیت کریمہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، سورہ اعراف آیت نمبر 57 میں لفظ بشرا کی جگہ نشرہ پڑھا ہے، یعنی ہر طرف سے جدا چلنے والی ہوائیں۔ لواقع لاقحہ کی جمع ہے یعنی وہ ہوائیں جو پانی کو اٹھائے ہوئے چلتی ہیں، گویا حاملہ ہیں۔ مولانا جمال الدین افغانی کہتے ہیں کہ حاملہ کرنے والی ہوا کا معنی اصول نباتات کی روح سے ٹھیک ہے، کیونکہ علم نباتات میں ثابت ہوا ہے کہ ہوا نر درخت کا مادہ اڑا کر مادہ درخت پر لے جاتی ہے، اس وجہ سے درخت خوب پھلتا پھولتا ہے، گویا ہوا درختوں کو حاملہ کرتی ہیں۔ تحقیقات جدیدہ سے بھی یہی مشاہدہ ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔